جادو اور جنات اس کی ہمارے دین میں کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ پاکستان میں آج کل مختلف آزمائشوں کو، بیماریوں کو اس کے نام پہ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں اکثر و بیشتر کویکس عطائی لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو دھوکہ دیتے، فریب دیتے اور معلوم نہیں کس کس طرح کی دکانداری کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری بہن پہلی کوشش تو یہ کریں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ عام طور پر آپ اگر دیہات میں جا کر دیکھیں تو بعض لوگ محض کمانے کے لیے یا لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ جنات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ سائنس روز ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہم نے فلاں جزیرے پر ایک اور مخلوق دریافت کر لی ہے، اس طرح کے جانور دریافت کر لیے ہیں، تو اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے ارادہ بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے، یعنی جو باشعور مخلوقات ہیں۔ ان میں سب سے برتر فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مادے ہی کی لطیف ترین صورت نور سے پیدا کیا ہے، لائٹ سے۔ دوسرے جنات ہیں، ان کو انرجی کی فارم سے پیدا کیا ہے، یہ مادے ہی کی ایک فارم ہے۔ اور تیسرے ہم انسان ہیں جن کو اس طرح میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی مادے کی ٹھوس شکل سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تینوں مخلوقات ہیں، تینوں مخلوقات اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں تینوں ہی کا ہوا ہے، تینوں ہی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ کسی کو چمٹ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ اس میں لوگ دعوے کرتے ہیں، عام طور پر زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں، زیادہ تر کہانیاں سناتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، اس پر بھی عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں۔ ایک وہ علم ہے جن میں مادے کے قوانین دریافت کیے جاتے ہیں، میٹر کے۔ یہ سائنس جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں، اگر آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ سارا کا سارا اجتماع اسی وقت دنیا کے ہر گوشے میں دکھایا جا سکتا ہے، تو وہ کہے گا تم لوگوں کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ تو مادے کے قوانین دریافت کر کے ہم نے یہ دنیا بنا دی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسری چیز نفس ہے۔ تو ایک زمانے میں اس کے بڑے ماہرین ہوئے، یہ قدیم زمانے میں نفسی علوم کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا، الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا، لاس کو سمجھ گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں اٹھا لایا۔ لوگ پڑھتے ہیں، تعجب ہوتا تھا۔ اب ہم اوباما کی ابھی پریس کانفرنس جائیں تو چشم زدن میں اٹھا کے لے آتے ہیں، یعنی واقعتاً پلک جھپکنے ہی میں آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نفسی علوم دنیا میں موجود رہے ہیں، ایک زمانے میں ان کا بہت غلغلہ رہا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ کویکس ہیں، عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو جادو بھی نفسی علوم میں سے ایک علم ہے۔